اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ ان قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر انگنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ سنو، اس مہربان رب سے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے حالات ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو بھی خیالات گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور بھی کئی نشانیوں میں ہے کہ وہ خوف اور امید دلانے کے لیے تمہیں بجلی دکھاتا ہے اور آسمان پر بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختیاں، تو دوسری طرف منزل کا واضح شعور کا نہ ہونا اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ دھیان رکھو، جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہ سکتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی منجد ہار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کا جواب دے رہا، تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی ناممکن ہو رہے تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر اپنے نزدیک تو وہ انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا اور اپنی اس تدبیر سے خود ہی اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مشیتوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائی تمہیں ناکام بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھانا چاہتا ہے وہی اٹھتا ہے، جسے وہ گرانا چاہتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی کوشش ناکام ہو گئی اور تمہیں لگتا ہے تم مسلسل کسی گھاٹے تکلیف میں ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ مومن کو نعمت دے وہ شکر ادا کر کے رب سے جڑ جاتا ہے اور اجر پا لیتا ہے، اور اگر مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے نا وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ مت کرنا، صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بے جا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو۔ جانتے ہو، جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے نا تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا دل یکسو کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے۔ اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد دوسرے راستے کی طرف التفات بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس اقدار اور بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری مضطرب زندگی میں سکون بھر جاتا ہے اور اب خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانیاں نہیں کہ تھکان کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں؟ جس مہربان رب نے یہ محصور کن دایا تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود ان سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے۔ بس اپنی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت پر یقین قائم رکھنا، ان قریب وہ تمہاری زندگی کے تمام مشکل راستوں کو
آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا۔ جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو تمہیں معجزوں تک لے جاتے ہیں۔ جب تم بکھر کر رہ جاتے ہو تبھی اللہ اپنی رحمت کی پرکیف ہوائیں چلاتا ہے، تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی آیات ہی وہ چیزیں ہیں، مطمئن ہو جاؤ، وہ عالی ظرف شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ ان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری خوشیوں کو مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو کے اینڈ میں ایک چھوٹی سی دعا آپ کے لیے، سب بہن بھائیوں کے لیے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اسے دیکھ، ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ یہ ماہ رمضان جا رہا ہے، ہمارے روزے قبول کرنا، ہماری دعائیں قبول کرنا۔ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے روزے قبول کرنا، ہماری عبادات قبول کرنا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کے اندھیرے کو بھی اپنے فضل کے اجالوں میں بدل دے۔ دل سے دعا ہے کہ رمضان کی برکات آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام عبادات، نیکیاں اور دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمازیں پڑھو، صدقہ دو، مسکراؤ اور معاف کر دو، کیونکہ یہ دن واپس نہیں آنے۔ اپنی بہن کو دے اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔